السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم محمد ساجد فاروقی۔ آج بھی ہم ایک عام ملنے والی بوٹی کے فوائد پر بات کریں گے۔ آپ نے اپنے آس پاس یہ بوٹی لازمی دیکھی ہوگی۔ ایسا ممکن نہیں کہ آپ کہیں دیہات وغیرہ میں رہتے ہوں اور آپ نے اس بوٹی کو نہ دیکھا ہو۔ یہ بکثرت پیدا ہو جاتی ہے اور تقریباً ہر طرح کے موسم میں پائی جاتی ہے۔ اسے دیکھ کے اس کا جو پھل ہے، جسے ہم تخم بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کو شاید اندازہ ہو۔ آپ نے یقینی طور پہ اسے دیکھا ہوگا۔ یہ دیکھیے میرے پاس یہ وافر مقدار میں اگی ہوئی ہے۔ یہ ذرا سارا ایریا دکھائیں۔ یہ کسی نے بوئی نہیں ہے، یہ خود بخود پیدا ہوئی ہے اور ہر طرف جس طرف بھی نظر جا رہی ہے ہمیں یہ وافر مقدار میں نظر آ رہی ہے۔ اسے خبازی کہا جاتا ہے، انگلش میں اس کا نام ہے کامن میلو، اور سونچل کے نام سے اسے عام طور پر لوگ جانتے ہیں۔ میں نے کچھ دن پہلے بھی اس پر ویڈیو بنائی، کچھ دن تو نہیں، خیر کچھ مہینے ہو گئے ہیں۔ تو کسی نے کومنٹ سیکشن میں بتایا کہ حکیم صاحب ہم اس کا ساگ بنا کے کھاتے ہیں اور یہ بڑا لذیذ بنتا ہے۔ تو آج میں نے ویسے یوٹیوب پہ سرچ کیا، اس کی ریسیپیز بہت ساری سامنے نکل آئیں، یعنی واقعتاً لوگ اس کا ساگ بنا کے کھاتے ہیں اور اس کی کئی ایک ریسیپیز ہیں۔ خیر یہ میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ چاہیں تو اس کا ساگ بنا کے کھا سکتے ہیں۔ میں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا۔ یہ خبازی بہت ہی مفید ہرب ہے۔ اس کا سرد تر مزاج ہوتا ہے۔ کھانسی کو ختم کرنے کے لیے، حلق کی سینے کی خشونت کو، کھرکھرے پن کو دور کرنے کے لیے، آواز کو کھولنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، بلغم کو خارج کرنے کے لیے، بلغم کو پکا کر نکالنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جو شاندوں میں، خیساندوں میں اسے بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ یہ کھانسی کسی بھی نوعیت کی ہو اس میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ سانس کی تنگی میں اس کا استعمال بہت ہی مفید رہتا ہے۔ مثانے میں سوزش کی صورت میں اس کا استعمال بہت مفید ہے۔ یہ معدہ اور آنتوں کے زخموں کو بھی دور کرتی ہے۔ اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، ایک تو میں نے بتایا سالن بنا کے اسے لیا جا سکتا ہے، اور دوسرا اس کے جو تخم ہیں، یہ دیکھیے یہ پھل سے بھرپور ہے۔ آپ کو کہیں بھی ملے تو اس پر کچھ اس طرح سے پھل لگا ہوگا، جسے ہم تو اپنے بچپن میں چڑیوں کی روٹیاں کہتے رہے، اور ہم انہیں بڑے شوق سے کھایا بھی کرتے تھے۔ اسے تخم خبازی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پنسار سٹور سے یہ آپ کو آسانی سے مل جائیں گے خشک حالت میں، یا آپ خود انہیں کلیکٹ کر سکتے ہیں، جمع کر کے ڈرائی کر سکتے ہیں۔ کبھی بھی آپ کو کھانسی وغیرہ کا مسئلہ ہو، قبض کی شکایت آپ کو رہتی ہو، آنتوں میں درد یا سوزش کی کیفیت بن جائے، یا مثانے میں زخم ہو، مثانے میں سوزش ہو، پیشاب آپ کو بہت زیادہ جل کے آئے، گہرا زرد آئے، آپ کے بدن میں گرمی کا غلبہ ہو جائے، گرمی کے غلبے کو انسان محسوس کر لیتا ہے، ہاتھ پاؤں میں تپش رہنا شروع ہو جاتی ہے، چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، غصہ زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، تلخی کسی کیفیت ہو جاتی ہے، نیند پراپر اچھے سے نہیں آتی، یعنی بدن میں گرمی کی زیادتی کی علامات آپ کو محسوس ہوں، تب بھی اس کا جوشاندہ پیا جا سکتا ہے۔ آپ 8 سے 10 گرام خبازی کو پانی میں پکا لیجیے، 1-1.5 گلاس میں اچھے سے پکا کر آپ یہ جوشاندہ استعمال کر سکتے ہیں، یا اسی طرح اس کے تخموں کو پکا کر آپ ان کا جوشاندہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی یومیہ خوراک 8 سے 10 گرام زیادہ نہیں ہے، نارملی آپ 8 سے 10 گرام لے سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس عام ملنے والی ہرب کو آپ پہچان چکے ہوں گے اور یقینی طور پہ اس کی افادیت سے دوسروں کو بھی آگاہ کریں گے۔ چینل پر اگر آپ نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔